وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ توحید دے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، اے دا نام ایمان ہے۔ برادری آ گئی ہے، برادری نے آکھے آؤ جی عرس تے چلیے جی، میں برادری نو ٹال نہیں سکیا، عرس تے جا کے کی کرنا ہے؟ شرک ہی کرنا ہے، بدعت ہی کرنی ہے۔ برادری نہیں ٹال سکیا، ایمان قربان کر دیتا ہے، شرک کر لیا ہے۔ برادری آ گئی ہے، رسم کرنی ہے جی، میں برادری نہیں ٹال سکیا، اللہ ناراض کر لیا، رسول اللہ ناراض کر رہے ہیں، برادری نہیں ٹالی، اسی پھر بھی ایمان والے ہیں، پھر بھی اسی اپنے آپ نو سمجھنے ایمان والے۔ اللہ نو جہا ایمان پسند نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر، انہاں دے قلوب دے اندر ایمان نو ان مزین کر دیتا ہے۔ کردے کی سی صحابہ؟ وَكَرَّهَا، نفرت کردے سی، وَكَرَّهَا کراہت کردے سی، وَكَرَّهَا صحابہ دور ہو جاندے سی کس کولوں؟ الیکم الکفر، کفر تو مراد شرک تو صحابہ دور نس جاندے سی۔ توحید اللہ ایک ہے، عرش دی اوپر ہے، اللہ تو سوا نہ کوئی تویز، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی دربار، نہ کوئی ملا ملوانا، نہ کوئی لوہے دا چھلا، نہ کڑا، نہ گٹ، نہ کوئی جناب درخت دی ٹانی، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی جوتا، نہ کوئی ہانڈی، نہ کوئی کوڑا، نہ کوئی تبرک، کوئی چیز اللہ تو سوا مشکل کشا نہیں۔ صحابہ دا اے ایمان سی، کراہت سی نہ چیزاں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فسق وہ ہوتا ہے کہ معمولی گناہ جڑا انہوں فسق فجور کیا جاتا ہے۔ صحابہ آندے سی معمولی گناہ بھی نہیں کرنا، معمولی گناہ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی والا نہیں کرنا۔ والعصیان، معصیت نافرمانی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کر لیں صحابہ، اسی تے رج کے کرنے ہاں۔ اسی کدی اپنی دن دے گنتی شمار کریے کہ ساڑھے دن زندگی دے کتنے بیت گئے، راتاں کتنیاں بیت گئیاں نے، پھر کیلکولیشن کریے کہ کتنے گناہ کیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے زندگی دے اندر، ساڑھے اتے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اسی ایمان والے ہاں کہ نہیں۔ تا اللہ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، یہی وہ لوگ نے جڑے ہدایت والے نے۔ اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت دے ستارے صحابہ، ایمان والے صحابہ۔ اللہ یہی چاہتا ہے اے لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، انج دا ایمان بناؤ جویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بنا چکے۔ صحابہ دا ایمان کہو جی ہیں؟ حضرت سیدہ سنیرہ رضی اللہ عنہا دیاں اکھاں دے اندر سلاخاں توحید واسطے، سلاخاں چبو دیاں، نور ختم ہو گیا، اکھاں دے ڈیلے نکل گئے، سارا کچھ درد تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ دی توحید دے اندر خلل اور ملال نہیں آیا۔ عورت صنف نازک، ساڈا ایمان ٹکے ٹکے تے بک جانا، رشوت، خیانت، بددیانتی، تیاں بھیناں دا حق مارنا، آکھنا کی جی بھین لیندی نہیں حق۔ کدی دنیا دے اندر ایسا قانون بن جائے کہ جس دا حق ہے اس نو دین والے ہو جان، اللہ دی زمین تے عدل اور انصاف قائم ہو جائے۔ عدل اور انصاف، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی دیہاتی بندہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ تھوڑی دیر تو بعد مجلس برخاست ہوئی، نبی پاک نے فرمایا وہ کتھے جڑا پوچھدا سی قیامت کدوں آئے گی؟
صحابی اٹھے آندا ہے اللہ دے رسول میں نبی پاک نے فرمایا جدوں امانت اٹھ جائے گی ادوں خیانت جدوں آئے گی ادوں قیامت سمجھنا قریب ہے۔ سب تو بڑی قیامت دی نشانی میرے محمد نے بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا امانت دار لوگ، امین لوگ، امانت دار لوگ، امین لوگ جدوں نہیں رہن گے خیانت عام ہو جائے گی، سمجھنا قیامت بالکل قریب۔ اور امانت کس دی ہے؟ نبی پاک نے مثال بیان فرمائی، صحیح البخاری دے اندر اور مسند احمد دے اندر واقع ہے۔ ایک بندہ کسی بندے کو 1000 دینار منگدا ہے کہ میں ہاں تے اجنبی، واقعہ صحیح بخاری دے اندر اور مسند احمد دے اندر، دو حدیث دیاں معتبر کتاباں دے اندر، اور بیان کرن والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے نے 1000 دینار منگیا ایک دوسرے بندے کولوں کہ میری ضرورت ہے، مجبور ہاں، 1000 دینار مینوں دے دے میں لوٹا دیاں گا۔ انہیں کہا تیرا گواہ، تیرا ضامن؟ کہندا اللہ۔ کہندا میرا گواہ میرا ضامن کون ہے؟ اللہ۔ وہ بندہ جاندا نہیں، انہیں کہا ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی ہستی نو گواہ بنا دیتا ہے، جا لے جا۔ کوئی تعارف نہیں، امانت، کوئی تعارف نہیں، وعدہ آ گیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دو بندیاں دے درمیان دریا گزردا ہے، دریا۔ یہ بندہ دریا پار کر کے 1000 دینار لے کے اپنے وطن چلا گیا ہے، وعدہ ہو گیا ہے فلاں دن میں آواں گا دریا دے کنارے، تو آ جائیں، میں کشتی دے ذریعے دریا پار کر کے آواں گا، میں تینوں 1000 دینار واپس لوٹا کے شکریہ ادا کر کے جاواں گا۔ میرا ضامن اللہ ہے، میرا گواہ اللہ ہے، میرا کوئی واقف نہیں ہے جس نو میں ضمانت دے طور تے پیش کر دیاں۔ انہیں کہا جا۔ وعدہ آ گیا، یہ بندہ آیا 1000 دینار لے کے دریا دے کنارے کھڑا ہے، صبح تو لے کے شام تک کوئی کشتی والا، کوئی ملا کوئی نہیں آیا۔ حیران ہے، آندا ہے میرے اللہ میں تینوں گواہ بنا کے 1000 دینار لے کے آیا سی، اللہ میں تینوں گواہ بنا کے 1000 دینار لے کے آیا سی، میرے اللہ ملا کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، اللہ تیری عزت دا مسئلہ ہے، اے عزت والے اللہ میرے ایمان دی حفاظت فرما دے میرے مولا۔ بس دعا کیتی ہے، دریا دے کنارے ایک لکڑی، خشک لکڑی ہے، اس لکڑی نو اکھاڑے ہیں، اس لکڑی نو چیرے ہیں، چیر کے اس لکڑی دے اندر 1000 دینار رکھے نے، اوپروں بند کیتا ہے، نال ایک کاغذ دا ٹکڑا لکھ کے رکھ دیتا ہے۔ او اللہ دیا بندیاں میں صبح تو لے کے شام تک انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی ملاح نہیں آیا۔ لہٰذا جس اللہ دی ضمانت دی اوپر میں 1000 دینار لیا سیا، میں اپنے ایمان دی حفاظت واسطے جیڑا اللہ کشتیاں لکڑی دیاں چلا سکتا ہے، او اللہ اس لکڑی نو بھی کنارے پہنچا سکتا ہے۔ اس لکڑی دے اندر 1000 درہم رکا، بسم اللہ پڑھ کے دریا دی نظر کر دیتا، واپس گھر چلا گیا۔ ادھروں او بندہ جہدے کولوں قرض لیا سی او بھی دریا دے کنارے آیا کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، سورج ٹھلن لگا ہے، انتظار کیتی، بندہ نہیں آیا۔ سوچاں دے اندر، خیالات دے اندر ڈوب کے، تصورات دے اندر کہ چلو ضامن تے انہیں اللہ نو بنایا سی، اتنی بڑی ہستی نو ضمانت دے طور تے پیش کر کے دھوکھا تے نہیں کر سکتا، لہٰذا کوئی گل نہیں، واپس چلیے۔ جو ہی واپس جان دا ارادہ کیتا ہے، دورو پانی دے اندر کوئی چیز نظر آئی ہے، سوچیا خیال کیتا شاید کشتی ہوئے، رک گئے، چیز قریب آئی ہے، آندے لکڑی ہے، چلو کوئی گل نہیں، لکڑی لے جانے گھر جا کے نو پھاڑ کے چولہے دے اندر جلا کے اپنی ضرورت پوری کریں۔
واللہ یدبر الامر. واہ میرے اللہ تدبیراں کرن والے آ کیسیاں تدبیراں نے. لکڑی لے گیا گھر جا کے چیری پھاڑی ہے 1000 دینار بھی مل گیا نال رکا بھی مل گیا. وقت گزردا رہا اے بندہ جنہیں 1000 دینار قرض لیا سی سوچ آئی کہ پتہ نہیں میری لکڑی اتھے پہنچی بھی ہے کہ نہیں. دوبارہ ٹرائی کوشش کی تھی 1000 دینار لیا. دوبارہ 1000 دینار لے کے کشتی تے سوار ہو کے اس بندے نو تلاش کر کے وہ کول پہنچ دے. مل کے آدھے اے تیرا 1000 دینار میں وعدے تے نہیں پہنچ سکیا. وہ بندہ حیران ہو کے منہ والے دیکھ دے آندے او اللہ دیا بندیا 1000 دینار تے تو بھیج چکا میں رکا بھی بھیجے 1000 دینار بھی بھیجے تے او مینوں مل گیا تینوں کیویں ملے. آندہ جس اللہ نو تو ضامن بنایا سی اپنے ایمان دی اوپر جس اللہ نو تو اپنے ایمان دی اوپر گواہ بنایا سی جس لکڑی دے اندر او بھی لکڑی ہے جڑی لکڑی نو چیر کے پھٹے بنا کے کشتی بنائی جاندی ہے. ملا اپنے چپو دے نال بانس دے نال سینے دا زور لا کے پانی دے رخ دے متبادل کشتیاں چلاندا ہے لیکن وہ اللہ اس تو زیادہ طاقت والا ہے. جس دریا دی نظر تو لکڑی کیتی سی جس اللہ نو ضامن بنایا سی اس اللہ نے میرا 1000 دینار بھی واپس کیتا ہے. اس اللہ نے تیرے ایمان دی بھی حفاظت کیتی ہے تو 1000 ہور کیوں لے کے آئے ہیں. آمدہ میرے دل دے اندر خیال آیا شاید وہ نہ پہنچے ہون میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے. میں اپنے اللہ نو گواہ بنایا سی اس طرح نہ ہو جائے میرا ایمان مشکوک ہو جائے. سنو لوگو جو میں دسنا چاہنا ماں جدو بندہ اپنے ایمان دی حفاظت کرتا ہے میرا اللہ او دی عزت تے مال دی حفاظت اس طرح کرتا ہے. اللہ نو ایمان چاہیے ایمان. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. ایسا ایمان تے ایمان دی خوبصورتی ہے وے گناہ کولو نفرت جھوٹ کولو نفرت شرک کولو نفرت رسول اللہ دی نافرمانی تو نفرت شراب نشے تو نفرت ہر گناہ اور ظلم تو نفرت بے نماز ہونے تو نفرت. جھوٹا ایمان والا نہیں ہے زانی ایمان والا نہیں ہے شرابی ایمان والا نہیں ہے بے نمازی ایمان والا نہیں ہے بدعتی ایمان والا نہیں ہے. ساڑھے معاشرے دے اندر اے سارے گناہ کر رہے نے لوگ انسان تے پھر بھی کہندے نے اسی ایمان والے. جی آکھیے تو بڑا بے ایمان ہے تے سر پانا نو آندا ہے. جی کوئی کہہ دے نا تو بڑا بے ایمان ہے سر پانے میں بے ایمان کہہ چھڑیا. جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ تو ایمان والا کوئی نہیں. جڑا جھوٹ بولتا ہے ایمان والا کوئی نہیں. جڑا زنا کرتا ہے ایمان والا کوئی نہیں. جڑا شراب پیندا ہے نشہ کرتا ہے ایمان والا کوئی نہیں. جڑا کسی دا حق کھاندا ہے ایمان والا نہیں ہے. جو بہنا اور بیٹیاں دا حق ماردا ہے کوئی نہیں ایمان والا. یہ سارا معاشرہ ہی ایمان والا ہے پتہ نہیں بے ایمان کتنے گئے. ہاں جی وقت اور زمانے نو گالی دیتی جاندی آندے جی وقت بڑا برا آ گیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے نو گالی نہ دیو اللہ آندا ہے. اللہ فرماندے نے زمانے نو گالی نہ دیو زمانہ برا نہیں تسی برے ہو. اللہ فرماندے نے زمانہ تے میں ہاں. اللہ آندا ہے زمانہ میں ہاں تسی کی آندے ہو. زمانہ برا آ گیا ہے دور برا آ گیا ہے. ہر بے ایمانی کر کے ہر گناہ کر کے آندا ہے جی زمانہ برا آ گیا ہے. زمانہ برا نہیں ہے. نبی پاک فرما رہے نے زمانہ تے اللہ تسی برے ہو جو ہر بے ایمانی والا کام کر کے آندے ہو. ساڑھے حالات سدھر جان سانو سکون مل جائے پیسہ مل جائے عزت مل جائے. شیطان دے پیچھے ہر بندہ لگا ہویا تے آندا ہے میں ایمان والا ہاں. اللہ آندے نے ایسا ایمان نہیں صحابہ جیسا ایمان چاہیے. صحابہ نے اپنی مرضیاں ختم کیتیاں نے اور صحابہ دا ایمان کیے لوگو
اللہ ذل جلال دی قسم نال نال میں ٹک لائی جاواں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت دے 73 گروہ بنن گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت دے 72 گروہ جہنم دے اندر جان گے، ایک جنت دے اندر جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کو پوچھا گیا اے میرے محبوب ایک گروہ کیڑا ہے جڑا جنت دے اندر جائے گا؟ محبوب نے فرمایا جس راستے دی اوپر اج میں تے میرے صحابہ نے جڑا اس راستے تے جائے گا او گروہ جنت دے اندر جائے گا۔ یعنی کہ صحابہ دے ایمان دی گواہی رسول اللہ نے دیتی ہے، صحابہ دے ایمان دی گواہی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ دے نے نہ اتنا ایمان نو مضبوط رکھے ہیں، انہاں نے اپنی جاناں دی مال دی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی، ہر چیز قربان کر دیتی ہیں پر اپنا ایمان گوایا نہیں۔ آئیے قرآن تو ایک اور دلیل سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان دے ہو نا، ابو بکر دی بیٹی عائشہ سی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے، تومت لگ گئی ہے۔ تومت لان والیاں دے اندر مصطح نامی ایک بندہ ہے، اے او بندہ ہے جڑا غریب ہے لیکن ایدی غربت کدی کسی نے مذاق نہیں اڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایدے گھر ہر مہینے خرچہ دیندے نے، راشن دیندے نے۔ ابو بکر صدیق جس نے ابو بکر دی بیٹی تے تومت لائی ہے نا، جس بندے نے ابو بکر صدیق دی بیٹی تے الزام لایا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مہینے اس بندے دے گھر راشن دیندے نے، ہر منتھلی لائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نو خبر ہوئی ہے میری بیٹی تے تومت لگ گئی ہیں، ماں عائشہ رو رہی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے، ابو بکر صدیق رو رہے نے، حتیٰ کہ لوگوں یقین جانو اللہ ذوالجلال دی قسم پورا مدینہ سو گوارے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود رو رہے نے، مجبور پریشان نے، میرے نبی دی بیوی تے تومت لگ گئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نو کسی نے دسیا او صدیق اکبر تیری بیٹی تے تومت لان دے اندر او بندہ بھی شامل ہے جس بندے دے گھر ہر مہینے تسی راشن دین دے ہو۔ تے جان دے ہو نا لوگو بیٹیاں دے دکھ بڑے ہوندے نے، اللہ کریم کسے نو بیٹیاں دے دکھ نہ دے وے۔ ہر بیٹی نو اللہ عزت اور شان مرتبہ عطا فرمائے، ہر بیٹی نو اللہ عزت والا گھر نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا باپ ہوئے، عائشہ جیسی بیٹی ہوئے، محمد جیسے شوہر ہون صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر آندے نے او مصطح تو اتنا نافرمان تے نالیک نکلے ہیں۔ صدیق اکبر قسم کھا لیندے نے، آندے نے اج تو بعد میں تینوں ایک ٹکا نہیں دینا، اج تو بعد میں تینوں 1 روپیہ نہیں دینا، قسم کھا لئی۔ ابو بکر تو بڑا نبی پاک تو بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اللہ دی زمین تے ابو بکر تو بڑا کوئی ایمان والا ہے؟ ایک گل جڑی صدیق نے کیتی نا اے اللہ نو پسند نہیں آئی، میرے اللہ نے فوراً اپنے نبی تے قرآن اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت بن رہی ہے، شریعت ایمان صحابہ، اسی بھی ایمان والے اپنے آپ نو بنانے تے سمجھنے ہاں۔ فوراً قرآن اترے ہیں 18واں پارہ سورۃ النور اور اس سورت دی آیت نمبر 22 سے اللہ فرماندے نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ،
اے ایمان والو جس بندے نو اللہ اپنے فضل نال نواز دے وے وسعت دے دے وے پیسہ دے دے وے ان یاتو اولی القربا ان یؤتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین اگر وہ مسکیناں دے نال مہاجراں دے نال غریباں دے نال تعاون کر دے وے فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے تے اگر انہاں غریباں مسکیناں کولوں کوئی غلطی ہو جاوے ولیعفو ولیصفحو تانوں چاہیے درگزر کر دیو معاف کر دیو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ اس بات نو محبوب رکھ دے کہ اللہ توانو معاف کر دے وے اللہ توڑے گناہ معاف کر دے وے اللہ کدی اس طرح زیادتی نہیں کردا اے ابو بکر جے تو اس غریب نو مال دیندا سی تے مال تیرا نہیں سی مال تے اللہ دا ہے سی مال تیرا نہیں ہے مال اللہ دا ہے سیدنا صدیق اکبر نو میرے نبی نے آ کے قرآن دیاں اے ایتاں سنائیاں نے حضرت صدیق اکبر نالے روئی جا رہے نے نالے اللہ کو معافی منگی جا رہے نے آندے نے او میرے عزت والے اللہ میں نو بیٹی دا دکھ آیا تے میں جملہ کے آیا اے میرے اللہ جے تینو اے گل پسند نہیں اللہ جے اے بات میرے امام دے منافی ہے اللہ تو پسند نہیں کیتا قرآن نازل فرما دیتا ہے تے میرے اللہ کوئی گل نہیں میں اس بندے نو معاف کیتا جی میں پہلے خرچ کردا سی ایویں میں دوبارہ خرچ کردا رہاں گا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ صحابہ دا ایمان ہے اللہ ذوالجلال دی قسم لوگو صحابہ نے ہر چیز قربان کر کے اپنے ایمان نو مضبوط رکھے ہیں تائیں تے میرے اللہ نے پھر انعام کی دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ نے دو گلاں کی دیاں نے اے او لوگ نے میرے محمد دی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد دے صحابہ او لوگ نے لوگوں کہ جنہ لوگاں نو دنیا دا کوئی لالچ تے مفاد تے تما اللہ تے او دے رسول کولوں دور نہیں کردا اس واسطے میں اعلان کرنا وا رضی اللہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا صرف اتھے بس نہیں ہے اگے دوسری بات میرے اللہ نے فرمائی ہے صرف میں نہیں راضی ہویا بلکہ فرمایا ورضو ان اے محمد دے صحابہ بھی میرے تے راضی ہو گئے ایک اور گل سنو تے بات ختم ایمان پہلے ایمان بناؤ پھر دیکھنا حالات کی میں ٹھیک ہوندے نے اللہ نو ایمان چاہیے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ موٹا تازہ صحت والا سونے چہرے والا چھاتی والا لباس والا آئے گا لیکن اللہ رب العالمین او دا وزن مچھر دے پر جتنا بھی نہیں بنان گے حرام کھلا کے اس جسم نو مضبوط کرن والو اس زبان دی چاشنی حرام کھا کے لوگاں دے نال ظلم کر کے زیادتیاں کر کے سکون تلاش کرن والے مسلمانوں دنیا بھی بے سکون ہے اس بندے دی آخرت بھی برباد ہے جس بندے دا ایمان کامل نہیں ہے اللہ نو پیسہ تے صحت تے تندرستی تے ماہو جلال تے اللہ نو خاندان تے وجاہت تے خوبصورتی تے لباس نہیں چاہیے میرے اللہ نو تے ایمان چاہیے صحابہ غریب نے جسم تے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں نخلستان تو ٹاکیاں تے ٹاٹ اٹھا کے اپنا بدن ڈھانپن والے نے تے جدوں انہاں صحابہ دے بارے کوئی بری بات کہندا سی میرا اللہ آسمان تو قرآن نازل کر کے کہہ دیندا سی او میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی سن لو تے لوگاں نو دس دیو اے جماعت مینوں ایڈی پیاری ہے جیڑا اس جماعت نو برا بھلا آندا ہے میں اللہ نو بندہ چنگا نہیں لگدا حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ حضرت ماکل دی بہن نو طلاق ہو گئی ساڈے معاشرے دے اندر بھی اللہ معاف فرمائے الا ماشاءاللہ طلاق دا بڑا اضافہ ہے اور معاشرے دے اندر طلاق عام ہے
حضرت ماکل دی بہن نو طلاق ہوئی نا، عدت گزر گئی، عدت گزرن تو بعد جس صحابی نے طلاق دیتی سی وہ پھر آ گیا، آندا ہے میں صلح کرنی۔ طلاق دین تو بعد ایک طلاق ساڈے معاشرے دے اندر بڑے بڑے گریجویٹ تے پڑھے لکھے حتیٰ کہ مولویاں نو بھی طلاق دین دا طریقے دا بھی نہیں پتا۔ جڑا غریب کوئی اس گرمی دے اندر ستایا ہویا، کوئی حالات تو تنگ آ کے تے جے کدی کوئی اپنی بیوی نال کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھے نا، مولویوں نو اوہ راہ پاندے نے، او راہ پاندے نے کہ رہ رب دا نا، وہ بیچارہ روندے ڈاندے ڈپاندے ساڈے کول آندے۔ بادرہ جی کوئی ساڈے تے رحم کرو، آ مولوی حلالے تو سانو بچاؤ۔ بڑے لوگ آندے نے ساڈے کول، آندے نے جی مولوی تے آندا ہے بحلالہ کراؤ، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس بندے دے اوپر۔ رسول اللہ نے فرمایا سن لو تسی بھی، اج تو بعد اللہ نہ کرے کسی دے نال ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے جڑے مولوی کول جاؤ، جے مولوی تانوں حلالے دا آکھے تے اونوں اے حدیث سنا دو، حوالے دا ذمہ دار میں ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا حلالہ کرن والے تے کران والے دونوں دے اوپر اللہ دی لعنت ہوے۔ حلالہ کرن تے کران والے دونوں دے تے کی اللہ دی لعنت ہے۔ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ آندے نے میری بہن نو تو طلاق دے چھڈی ہے، عدت گزر گئی ہے، ہن تو پھر آ گئے ہیں، آ کے کی آنا ہے؟ آ کے آندے میں دوبارہ نکاح کرنا چاہنا واں۔ حضرت ماکل آندے نے نا نا مینوں تو اتنا دکھ دیتا ہے، میری بہن نو اتنا دکھ دیتا ہی طلاق دے دیتی ہے میری بہن نو، ہن میں تیرے نال اپنی بہن دا نکاح نہیں کرن لگا۔ لوگو سنو شریعت بن رہی ہے، صحابہ دا دور، میرے محمد دا دور ہے، اللہ صحابہ دے ایمان دی حفاظت کر رہے ہیں۔ جتھے ایمان دے منافی کوئی گل آندی ہے اللہ قرآن نازل فرما کے محمد دے صحابہ دے ایمان دی حفاظت کر لیندے نے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ قرآن آئے اللہ دا قرآن کی آندہ ہے فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اگر کسی عورت نو دا خاوند غصے دے اندر آ کے زبان تو کوئی ایسا جملہ کہہ دے وے تو میری ماں جیسی ہے، تو میری بہن جیسی ہے، تو جناب میرے تے حرام ہے، یا لفظ طلاق بھی بول دے وے ایک محفل دے اندر، تے دوبارہ اگر انہوں احساس ہو جاوے جے دوبارہ او صلح کرنا چاہے اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو تسی صلح دے اندر رکاوٹ نہ بنے کرو۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 232، آیت نمبر 232 سورہ البقرہ دی اللہ فرماندے نے کہ ایمان والے ہو جے دو میاں بیوی لڑائی تو بعد صلح کرنا چاہن تے تسی صلح کرا دیتا کرو، درمیان دے اندر رکاوٹ نہ بنے کرو۔ حضرت ماکل بن یسار جڑا پہلے کہہ رہا سی کہ میں اپنی بہن دا رشتہ دوبارہ تیرے نال نہیں کرنا، جدو قرآن سنے تے ماکل بن یسار آندے نے جا اللہ دی رضا واسطے تینوں معاف کیتا، دوبارہ اپنی بہن دا رشتہ تیرے نال کرن واسطے تیار۔ اللہ اکبر، گل کی سمجھ آئی؟ ایمان، ایمان ایمان اس چیز دا نام ہے کہ بعد آندے نے ساڑی پگ نہیں رہندی، ساڑا نک نہیں رہندا، ساڑی برادری ہے، ہاں جی کچھ روے یا نہ روے، اللہ نو کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنا اللہ نو ایمان پسند۔ بس صرف ایمان دی گل ہی ہوئی ہے، گلاں میں تین کرنا چاہتا سی، ایمان، ایمان تو بعد عمل، پھر اللہ جزا کی دیندا ہے۔ ایمان، عمل اور جزا تین ہی چیزاں نے، یہ تینوں چیزاں درست ہو جان معاشرہ جنت ہی جنت ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنے ایمان دی حفاظت کرن دی توفیق دے۔ اسی بے نماز رہ کے اپنے آپ نو ایمان والا نہ سمجھیے، بے نمازی ایماندار نہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچن والا ایمان والا نہیں،
شرابی ایمان والا نہیں، زانی ایمان والا نہیں، دھی اور بہن دا حق کھان والا ایمان والا نہیں، زندگی دے اندر پتر اور بیٹی نو برابر برابر جنہیں حق نہیں دیتا وہ ایمان والا نہیں۔ پہلے ایمان تے بناؤ نا، پھر ویکھنا یہ تے میرے اللہ دا قانون نہیں ہے۔ ورنہ جڑے برے لوگ جاندے نا قبراں دے اندر، جی میرا اللہ وکھا دے نا قبراں دے اندر انہاں نال کی حشر ہو رہا ہے، تے نبی پاک نے فرمایا تسی اپنے میت تے مردے دفن نہ کرو۔ اے جگ مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، اگلا جدو میرے رب نے دکھانا ہے نا، ہے حدیث دے اندر بندہ آکھے گا یا اللہ ایک باری دنیا تے بھیج دے، اللہ آکھے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ بڑے مولوی آئے تے کھپتے رہے تینوں دستے رہے جو ادو تو نہیں منیا تے ہن بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ یا اللہ میں ایک باری دنیا تے بھیج دے۔ چھوڑ دو بے ایمانی، ظلم، جھوٹ، نشہ، سنت دا قتل، داڑھی منانا۔ داڑھی منان والا بھی اپنے آپ کو سمجھدا میں ایمان والا ہوں۔ جڑا نبی 1,24,000 تو زائد نبیاں دی سنت دا قاتل ہے وہ بھی آندا ہے میں ایمان والا ہوں۔ روزانہ جڑا ٹٹی والی جگہ تے نبی پاک دی سنت سٹ رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایماندار سمجھدا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ایمان کس چیز دا نام ہے؟ اے حالات تے مسائل ٹھیک نہیں ہونے، جے دنیا دے اندر 4 دن دی تینوں زندگی تے خوشی مل گئی تے آخرت دے اندر جڑا حشر ہونا ہے نا، جس طرح میں عرض کر چکا کہ میرے رب دا قانون نہیں ہے، جے اللہ دکھا دے تے تسی اپنے مردے دفن نہ کرو۔ دعا کرو اپنے واسطے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔